السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کا کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں، محمد شمی منصوری بات کر رہا تھا میں. پیلی بھیت کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ پڑتا ہے جہان آباد، وہاں سے. ارے ماشاء اللہ، فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں حضرت آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے. آپ کہاں سے؟ مدھیہ پردیش سے ہیں؟ ہاں، سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش. اچھا. ہاں، اصل میں ایک مسئلے پہ تھوڑی سی بات کرنی تھی. کس مسئلے پہ؟ جیسے یہ جو کال پیش کیا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. ہاں، تو علماء یہ کہتے ہیں تمام اولین و آخرین اولیاء کی گردن پہ ہے. نہیں وہ غلط ہے، ہم؟ غلط ہے وہ. تو یہ مطلب یہ کال یہاں تک صحیح ہے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، یہ کال کیا صحیح ہے؟ اگر صحیح بھی ہے تو صرف زمانے ان کے زمانے تک ہی مانا جائے گا بس. جی. اور مطلب جیسا حضرت ایسا فرمائیں گے کیوں؟ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے، کہتا بھی میں یہ بات نہیں مانتا کہ بھی انہوں نے ایسا کہا ہوگا، کیونکہ یہ جملہ ہی فقریہ ہے. فخر یہ ہے، ایسا حضرت کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اولیاء جی کرام کے سردار تھے، وہ ایسا جملہ کیوں فرمائیں گے؟ جی. اور اگر فرمایا بھی ہے مان لو تو امام ربانی مجھے لسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ہم. اس کی کچھ حقیقت تو ہے، اصلیت تو ہے، جبھی تو حضرت نے لکھا ہے امام ربانی مجھے لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا یہ لکھا ہے؟ قول حضرت کا صرف ان کے زمانے تک مانا جائے گا، اولین آخرین کے بارے میں نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ اولین میں تو تابعین بھی آتے ہیں، طب تابعین امام حسن عسکری، امام باقر، امام جعفر سب ہو جاتے ہیں. اور جی آخرین میں جو ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان سے افضل تو ہو نہیں سکتے وہ سپاہ. جی. یہ حضرت امام ربانی نے لکھا ہے کہاں پر؟ کون مکتوبات سی کتاب؟ مکتوبات میں. اچھا. اور ویسے حضرت کا یہ فرمان جو ہے کہ ہم. اس طرح سے ولی اللہ ایسا فرماتے نہیں ہیں. بہت ہم. سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو لوگ قرآن حدیث کی طرح سے مان رہے ہیں آج کل، ولیوں کے قولوں کو جو ان میں نے کی یہی طرف تو نسبت کیے گئے ہاں میں نے یہی تو کہا تھا. مطلب ایک بندہ ہے، ہیں. بریلی کا رہنے والا ہے، ہم، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہو گمراہ ہو گئے ہو، اچھا. کیونکہ آپ جو ہے بریلویت سے ہٹ رہے ہو، اور تمام علماء اہل سنت جو ہے اس چیز کو مانتے چلے آئے ہیں، آپ اس کے خلاف جا رہے ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتائیے ذرا ذرا سی باتوں میں یہ لوگ مسلمان یہ سراج کر دیتے جی. ہیں کھڑے تو ہو میں کے نے ان سے کسی. یہی کہا تھا، میں نے کہا آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ تمام اولین و آخرین کے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نص اتاری ہے، کہیں نص قطعی ملتی ہے ہمیں کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی ولی ان کے برابر کا یا ان سے افضل پیدا نہیں کرے گا؟ یہ تو اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہیں نا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. ہاں یہ تو خیر ان سے عبداللہ اگر نبی ہم ہو. کیسے کر کے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی فلاں جو ہیں یہ سب سے بڑے ولی ہیں، یہ چھوٹے ولی ہیں؟ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہاں یہ یہ تو کیسے اللہ کی کرتے بارگاہ کے فیصلے ہیں نا. ہم بالکل. حسن گمان اپنے ذہن میں کر سکتے ہیں، کوئی رکھ رہا ہے، لیکن وہ دوسروں پہ تھوپ نہیں سکتا. ہاں حضرت تو ایسا فرمائیں گے نہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن. بولے وہ آپ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلاف جا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے اور کہا کہ بھئی اعلیٰ حضرت نہیں کوئی نبی ویسے تھوڑی تو نا ہے نہیں، مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. کہ اولین و آخرین نہیں ہے مکتوبات میں. مکتوبات نہیں ہے کہ صرف ان کے زمانے کے اولیاء شمار ہوں گے. اب وہ یہ نہیں معلوم کس انداز میں کہا ہے. اچھا. کبھی کبھی لوگ باغ بنا کے دوسری طرح سے پیش کر دیتے ہیں. حضرت نے کیا کہا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے ہے. جیسے آدمی بنا کے بھی تو پیش کر دیتے ہیں بعد میں جانے کیا سے کیا. جی. اور وہ مشہور ہوتا رہتا ہے نا نہیں. ہوں. اور بریلوی تو ایک نیا فرقہ ہے، پانچواں مسلک جو اس نے بنایا ہے نا. یہ پانچواں مسلک بنانے والوں سے بھی قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ باس پرس فرمائے گا کہ پانچواں مسلک بنانے کی کیا ضرورت تھی. جب ہم نے چار اماموں کو پیدا کر دیا تھا آسانی کے لیے، تو یہ تم نے پانچواں امام بنا کر یہ پانچواں مسلک کیوں بنایا؟ نہیں، قیامت میں تو ایک اس چیز پہ کا وہ یہ سوال ہوگا. دلیل دیتے ہیں، اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ یہ جو باطل فرقوں
کی پہچان کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بریلوی سے نسبت دی جاتی ہے، تاکہ باطل کا جو وہابی وغیرہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دیوبندی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کہتے ہیں تو اچھی بات. تو ان سے مستثنا کرنے کے لیے بریلوی لگا لیتے ہیں. تو بریلوی کے علاوہ اور بھی کچھ لگا لو. ہوں وہ اذان کو اذان کہتے ہیں تو یہ کہ اذان کو کچھ اور کہیں گے، بانگ کہیں گے. ہوں وہ نماز کو نماز کہتے ہیں تو یہ نماز کو کیا کہیں گے؟ پوجا کہیں گے. ہوں اور فاضل بریلی نے تو ترجمہ پوجا سے ہی کیا ہے نماز کا. ہوں یا کا نابدی یا کا صحیح کا ترجمہ کیا ہے، یا اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہے، پوجنے سے ہی ترجمہ کیا ہے انہوں نے. ہوں ہو سکتا ہے کہیں دیوبندیوں کی وجہ سے تو نہیں کر دیا کہ یہ عبادت سے کرتے تو اپن پوجا سے کریں. اچھا میں آپ کی ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں وہ سورہ فتح کی جو آیت نمبر 2 ہے، جو ہاں غالباً آیت نمبر 2 ہے، جس کا ترجمہ وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو وہ کیا ہے، ہم نے آپ کی کہتا غلطی کی خطا معاف فرما دی. ہاں تو یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے والد صاحب نے بھی کیا ہے کیا؟ بالکل، آپ وہیں سے بریلی سے خریدے نا کتاب تفسیر النشرہ جلد اول صفحہ 116 پہ. کس نام سے کتاب ہے؟ تفسیر النشرہ تفسیر النشرہ ہے، جلد یہ اول پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی؟ ہاں جلد اول صفحہ 116 پر. صفحہ 116 پر. اور وہ اور صفحہ 114 پہ بھی دیکھنا. اچھا اچھا اس میں یہ لکھا ہے، اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے، سب معاف کی. اچھا. یعنی یہی لفظ اگر دیوبندی لکھتا ہے تو اس کو یہ لوگ گمراہ بنا دیتے ہیں. ہوں قصور کا لفظ اچھا، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کس نام سے مطلب شائع ہوا ہے؟ تفسیر النشرہ، تفسیر النشرہ. کتاب کا نام ہی تفسیر النشرہ اسی میں ہے. اچھا اچھا. وجرت بالن فادا کا ترجمہ کیا صفحہ 124 پہ، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی. ہوں اور صفحہ اچھا. 173 میں لکھا ہے، جلد 2 میں، دوسری جلد میں، ہوں اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ یہ کسی کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. اچھا. یہ بدعتیوں کی پہچان بتائی انہوں نے، علامہ نقوی خان نے مطلع لکھا ہے صفحہ 173 جلد 2 میں. اچھا. تو یہ بدعتیوں کی پہچان کلیئر ہو رہی ہے، ان کی آپس میں بریلوی کو کافر قرار دے رہا ہے. ہوں میں بتاؤں کتنے لوگوں کو کافر قرار دیا جو بریلوی تھے پکے، ہوں جیسے مفتی غلام محمد ناگپوری جو مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، جی. ان کے اوپر اظہری میاں کا محدث کبیر کا کفر کا فتویٰ ہے، اچھا. جبکہ حضرت کے بیٹے کے خلیفہ تھے، لیکن فتویٰ کفر کا بریلوی نے دیا بریلوی کے اوپر. اچھا. تو وہ اس میں لکھا ہے صفحہ 173 میں کہ یہ بدعتیوں کی پہچان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. ہوں اور یہ نسیم ملت اڑیسہ والے وہ بھی بریلوی تھے، ان کو بریلویوں نے کافر قرار دیا. ہوں اور اس کے علاوہ مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قائد ظہیر صاحب کو گمراہ قرار دیا علماء کرسی میں بیٹھنے کے اوپر، ہوں جبکہ سب سے بڑے مفسر ہیں دنیا کے بریلویوں میں، وہ بھی جی. ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں ہے ابھی بریلوی جماعت میں. اچھا. اور اس سے پہلے بھی نہیں ہوا. مشکل ہے کہ وہ ابراہیم رضا صاحب بھی اتنے بڑے مفسر نہیں تھے جیسے وہ ہیں. ایک چیز اور پوچھنا تھی مجھے، ایک ویڈیو میں آپ نے علامہ شریف الحق امجدی صاحب کا شاید فتاوی شارح بخاری کا حوالہ دیا تھا. صفحہ 36 پہ لکھا ہے کہ الملفوظ میں احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. یہ کون سی جلد میں ہے؟ صفحہ جلد اول میں. اس میں دیکھتا رہا تو 36 میں نمبر صفحے پہ تو مجھے یہ ملی نہیں، میں نے 36 37 ہو 38 تک سکتا ہے دیکھا، وہ اس میں وہ پی ڈی ایف میں دیکھا تھا میں نے. نہیں، اس میں وہ ہو گیا ہوگا. کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، وہ دوسری بار چھپتی ہے نا، ہوں الگ ایڈیشن چھپتا ہے تو 38 ہو جاتا ہے، کبھی 40 ہو جائے، کبھی 34 ہو جائے، ایسا ہو جاتا ہے. ہوں تو اس کے آگے پیچھے دیکھ لینا. یہ مجھے آگے پیچھے تو میں نے دیکھا تھا، کافی تو اوپر گیا تھا میں 40 صفحے تک. کوئی میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر آپ اس حساب سے ملا لینا. تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے اس کا اسکین بھیج دینا، میں اس کا بھیج دوں گا، پھر آپ ملا لینا. وہ تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تھوڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر بھیج دیں گے اور آپ. اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. صفحہ 189 صفحہ 173 میں ہے اسی وہ فتاوی شریعت. کیونکہ مزاج تو اب ایسا بن چکا ہے کہ مطلب اعلیٰ حضرت سے اگر ذرا سا بھی کسی بات میں کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اس کو بالکل فوراً جو ہے وہ اسلام سے ہی رد کر دے رہا ہے، خارج کر دے رہا وہ تو کافر قرار دیتے ہیں لوگ. ہے. مفتی شمشاد گھوسی نے کہا تھا نا کہ جو مسئلہ کی حالت کو نہیں مانے گا مجھ سے مسلمان نہیں مانیں گے. کیا ہے، مدنی ہو یا ہاشمی ہو یا شمشادی ہو یا وہ کیا کہتے ہیں بدایونی ہو یا مکی ہو یا حجازی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو.
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہو، سید بھی ہو. سب کے لیے گیا. وہ تو ہاشمی اور مدنی ہو. مدنی ہاشمی کون ہے؟ کچھوچا والوں کی طرف اشارہ تھا. تو اسے کلیئر کر دیا مکہ شریف کا ہو یا مدینہ شریف کا ہو یا صحابہ کی اولاد ہو یا امام حسین علیہ السلام کی بھی اولاد ہو تو ہم اس کو بھی مسلمان نہیں مانیں گے. کلیئر کر کے کہہ گیا. تو اور یہ بات اس کی امام مہدی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے. امام مہدی علیہ السلام کسی مسلک کو تھوڑی مانیں گے. جی وہ نہ امام شافعی کا مسلک مانیں گے نہ امام مالک کا. اچھا. تو اب مسلک کی حالت کب کیسے مان لیں گے؟ وہ امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو اب شمشاد کی بات کہاں تک پہنچ گئی سمجھ لو آپ. تو انہوں نے یہ فتح رضویہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ اس میں بھی غلطی ملتی ہے. کس نے لکھا؟ علامہ شریف الحق امجدی صاحب نے. انہوں نے تو صرف 2 کتابوں میں بتایا ہے، الملفوظ احکام شریعت میں. باقی کتابوں میں تو اور بھی زیادہ ہے. اچھا. یہ تو 2 کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اہل علم سے چھپی نہیں، یعنی بہت سے عالم جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ڈر کے مارے. یہ بھی لکھا اس میں، اہل علم سے چھپی نہیں یعنی مخفی نہیں. اہل علم کا مطلب ہے کہ کافی لوگ جانتے اس بات کو، لیکن وہابی کہنے سے ڈرتے کہ یار وہابی کہہ دیں گے ہم کو کون بتائے گا. اور فتح رضویہ میں بھی غلطیاں بتائی ہیں. مفتی شریف الحق صاحب نے حضری میں ناراض تھے ان سے اسی بات کے اوپر. اچھا. یہ اندر کی بات ہے کہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک انصاری برادری کے تھے نا. اچھا. تو انصاری برادری اگر زیادہ ہم ان کے خلاف ہو جائیں گے تو انصاری لوگ ہم سے ہٹ گئے تو پھر ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا. انصاریوں نے تو اعلیٰ حضرت کو اٹھایا ہے. انصاریوں کا پورا ہاتھ ہے اس میں، رول ہے، اہم رول رہا ہے. صدر الشریعہ انصاری تھے اور حافظ ملت انصاری تھے. علامہ ارشد القادری انصاری تھے. مفتی شریف الحق صاحب بھی انصاری، ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی انصاری. سب انصاریوں کا یہ بڑے بڑے عالم مفتی سب انصاریوں میں رہے. اچھا. مفتی نظام الدین صاحب بھی انصاری ہیں. اچھا، ایک ویڈیو میں نے آپ کی اور دیکھی تھی، اس میں نے آپ بتا رہے تھے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی جو حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس نے توبہ کر لی تھی انہوں نے. ہاں توبہ کر لی، رجوع کر لی. بالکل. وہ ان کا رجوع نامہ جو ہے وہ کہاں پر ملے گا؟ وہ بھیج دوں گا میں انشاءاللہ آپ کو. چھپا ہوا ان کا رجوع نامہ چھپا ہوا ہے. اچھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے جیسا یہ بتا رہے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جس نیت سے کافر کہہ رہا ہے میں ایسے کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں. اچھا. یعنی جس حساب سے مجھے کافر کہہ رہے ہیں گستاخی کے حساب سے، ایسے شخص کو میں بھی کافر مانتا ہوں جس حساب سے مجھے کافر کہہ رہا ہے. اچھا. لیکن کہہ رہا ہے میری ایسی نیت ہی نہیں تھی جیسا بتا رہے ہیں کافر کہنے کے لیے. اچھا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں پیلی بھیت یا کہیں بھی، اب آپ کے یار دوست کو پیشاب لگا، آپ نے کہا یہ مسجد آ گئی جاؤ مسجد میں پیشاب کرے آؤ. اب میں نے فتویٰ لگا دیا کہ وہ یہ کافر ہے. اب کہے گا صاحب کیوں کہ اس نے میرے سامنے کہا تھا مسجد میں پیشاب کر جاؤ. اب آپ میرے بارے میں جب سنو گے کہ یار کافر بھی کہہ دیا تو آپ بھی یہی اقرار کرو گے کہ ہاں انہوں نے جس حساب سے کافر کہا ہے ایسے کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں. جی جی جی. یہی کہو گے کہ مسجد سے مقصد تو اس کا مسجد کے اندر جو ٹوائلٹ بنی ہوئی ہے ہاں وہ ہے. تو آپ بھی میرا اقرار کرو گے کہ نہیں انہوں نے اطہر حسین قاضی نے جو مجھے کافر کہا صحیح کہا ہے، مجھے اس نیت سے کہا ہے ایسے کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں. جی. انہوں نے مجھے کافر جو کہا وہ اس حساب سے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ مسجد میں پیشاب کر جاؤ. تو آپ یہی تو کہو میری مراد ہی نہیں تھی. میری مراد تو ہے کہ مسجد کے سائڈ میں جو ٹوائلٹ بنے ہیں اس میں کر جاؤ. لیکن عام طور سے ایسا بولتا نہیں ہے نا آدمی، جلدی جلدی میں بول دیتا جاؤ مسجد میں پیشاب کر جاؤ. جی. تو وہی تھانوی صاحب نے وہی بات کہی کہ میری ایسی کوئی مراد ہی نہیں تھی، نہ ایسی کوئی نیت تھی. اور ان کے خلیفاؤں میں ایک سے ایک با کرامت لوگ ہوئے ہیں. کس کے؟ تھانوی صاحب کے. اچھا. ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب جن سے علماء کرام روز رمضان کی چھٹی ہوتی ہے، 1-2 عالم نہیں، اس زمانے کے 40 سال پہلے کم بیش 400 عالم ان سے معرفت کا وہ طریقت کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، فیض حاصل کرنے. 400 عالم. اچھا. اس زمانے کے 40 سال پہلے کم بیش 30 سال تو ان کا انتقال ہوا قریب قریب. اچھا. تو اب انداز لگاؤ جن کے خلیفہ کے پاس 400 عالم آئے ہوں علم حاصل. پھر ان کے دوسرے خلیفہ اسد اللہ صاحب سہارنپوری، ان کے خلیفہ تھے یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جو دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے پوری دنیا کے. اچھا. ان سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے حدیث کی اجازت لی تھی آ کے.
ان کے خلیفہ سے اندازہ لگاؤ آپ، خلیفہ کا یہ عالم تھا. اچھا اور عرب والے آئے ان سے علم حاصل کرنے، حدیث کا عرب کی جماعت آئی تھی، ان سے علماء کی جماعت آئی تھی علم حاصل کرنے کے لیے. اچھا یہ اشرف تھانوی صاحب خلیفہ نہیں تھے بلکہ خلیفہ تھے، ان کا یہ عالم تھا. اچھا ابھی انتقال ہوا 5 سال پہلے، 5 یا 6 سال پہلے، مولانا شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، یہ جو رجوع آپ بتا رہے ہیں تھانوی صاحب کا، تو یہ ابھی تک مطلب کسی بھی دیوبندی عالم کی طرف سے میں نے سنا نہیں کہ کسی نے ارے وہ یہ کیا دکھایا ہو. کہتے ہیں، بہت سے لوگ دفاع کرنے میں لگ جاتے ہیں، تعویل تو پیش کرتے ہیں وہ، ہاں تعویلیں نہیں کرنے چاہیے، بس کہتے ہیں کہ رجوع نامہ ہے، ختم بات. کسی نے دکھائی نہیں آج تک، تعویلیں پیش کرتے ہیں وہ. نہیں، کچھ ان میں بھی بہت سے کم بخت قسم کے ہیں، ان میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں. ارے جی کائے کو تعویلیں کر رہا ہے، تیرا باپ ہے کیا وہ؟ صحیح بات ہے، سیدھے کہتے جو غلطی اگر ہے جہاں پر صاحب غلط ہے وہاں غلط ہے، جہاں پر صحیح ہے نہیں، وہاں اگر صحیح. یہ کہتے ہمارے بس کی نہیں تعویل کرنے کی، وہ جانے ان کا کام، جانے ان کی جو بھی نیت. صحیح بات ہے. ارے تعویلیں کرنے میں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے لوگ. جی جی جی، ارے ہمیں اللہ رسول کی پہلے پرواہ کرنا ہے، مولویوں کی تھوڑی. مطلب یہ آبا پرستی تو مطلب کوئی سی بھی وہ دونوں طرف ہے، جماعت ہو سبھی میں ہے. دونوں طرف ہے، بریلویوں میں بھی، ہاں دیوبندیوں میں بھی، اہل حدیث میں بھی، مودودی میں. سب میں بھی ہے، سب میں ہے آبا یہاں پرستی. ان سب کا لیول ہی نہیں لگانا چاہیے اپنے نام کے آگے. جی. اپنے اچھا، نام ایک چیز اور پوچھنا تھی کہ یہ جو دعویٰ کرا جاتا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے ہی لکھا ہے شاعری میں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. جی، غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے. اس کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کھانا کھانے کے لیے کہا کہ عبد قسم دے القادر دے تجھے کے میرے کھلاتا حق ہے کی قسم ہے. پلاتا ہے. تو اس میں سوال میرا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ غیر نبی سے کلام کرتا ہے؟ یہ تو غلو اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے بارے میں غلو بہت زیادہ کیا ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت نے نہیں، اس سے پرانے اور بھی بہت سی کتابیں ملتی ہیں جس میں بہت بڑے بڑے دعوے لکھے گئے ہیں، جیسے تفریح الخاطر وغیرہ ہے. ہاں وہ تو بہت سی اس میں کتابیں تھی ہیں. بہت ساری گستاخانہ باتیں ہیں. علامہ ربلی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کتاب وہ. تفہیم الخاطر کی وجہ سے ہی تو یہ 2 طالب علم اشرفیات سے نکالے گئے تھے. تفریح الخاطر کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ حالت نے اس سے صحیح استدلال نہیں کیا، اس میں کفر و شرک بھی ہے، شرکی عبارتیں بھی ہیں اس میں. جیسے بہت ساری پھر وہ بعد میں تھوک کے چاٹنے لگے، وہ دونوں شاگرد کہنے لگے کہ ہم تو توبہ کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی. ارے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہوگا کہ ان کا بائیکاٹ جب ہوا ہوگا، بندہ کہاں سے لڑے گا. ان کا بستی نے بائیکاٹ کرا ہوگا، گھر والوں نے بھی بائیکاٹ کرا ہوگا ہاں کہ تو بھائی، اس لیے مجبور ہو کے تھوک کے تو چاٹنے لگے مجبور کہ ہو ہم کے سے غلطی ہو گئی بندہ کیا صاحب. کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ تھوک کے چاٹ نہیں چاہ رہے ہوں کہ یار اس میں روٹیاں زیادہ ملتی ہیں نا، بکرے زیادہ ملتے ہیں بریلویت میں. مخالفت ہوگی نا رشتہ داروں سے بھی اور گھر سے بھی. بریلویت میں اصل بات ہے کہ بکرے مرغے زیادہ ملتے ہیں. دیوبندیوں میں بھینسے کا گوشت ملے گا، آلو بیگن ٹماٹر ملیں گے، 2000 کی تقریب ملے گی، اس میں 20,000 ملتا ہے. تو 10 مطلب گنا فرق ہے نا، 10 گنا یہ جو فرق ہے نا. سوال ہے ہاں. کہ غیر نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر نبی سے کلام کرتا ہے، نہیں وہی کے تو پھر ذریعے یہ جو سے یہ اللہ کلام ہاں کی تو بات. یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ غیب سے آواز آئی، فلاں کرامتیں بیان کری جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ بیٹھے ہوئے تو غیب سے آواز آئی ہے، غوث پاک کو غیب سے آواز آئی ہے، فلاں کو غیب سے آواز آئی، تو یہ دعویٰ کیا ہے؟ دیکھو یہ بزرگوں کے متعلق تو بہت سی باتیں ایسی مشہور ہوئی ہیں جس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے. اس لیے شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے کہ جب ایسے کوئی معاملے پیش آئے، اس طرح کے پیچیدہ معاملے، تو خاموش ہو جانا چاہیے، انکار بھی نہ کرے اور اقرار بھی نہ کرے، خاموش ہو جائے. یعنی ہو سکتا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہو معاملہ، ہم نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یا واقعہ کی کوئی اصل نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے لکھا ہے شیخ عبدالحق صاحب نے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ فرعون مسلمان تھا. کہا کہ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے؟ ہاں فرعون مسلمان تھا. شیخ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں، کہا کہ وہ مسلمان تھے. یہ لکھا، کہا کہ اتنے بڑے عالم، میرا دماغ چکرا گیا کہ اتنے بڑے عالم باللہ میں کیا کہوں کہ اس کے بارے میں تو قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی ہے کہ وہ کافر ہے. کہا کہ اگلے پیج پہ کافر بھی لکھا ہے. کس نے لکھا؟ فتوحات مکیہ کے حوالے سے ہم نے بتایا. ہاں شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ایک پیج پہ مسلمان، دوسرے پہ کافر لکھا ہے.
اب ہو سکتا ہے اس میں ان کی کیا نیت رہی ہو مسلمان لکھنے میں، جیسے اس نے ایک کہا تھا نا جب ڈوب رہا تھا قرآن میں ہے کہ وانا اول المسلمین، یا اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، انی تبت الیک، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرعون نے کہا تھا نا لاسٹ میں. ہو سکتا ہے اس نیت سے کچھ لکھا ہوگا انہوں نے، یا ہو سکتا ہے کہ تحریف ہو گئی وہ کتاب نہیں میں. انہوں نے آگے کافر بھی لکھا نا اسی پیج پہ، دوسرے پیج پہ. اچھا، پہلے پیج پہ مسلمان لکھا، ہو سکتا ہے یہ بتانا چاہے دیکھو اس حساب سے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. اس نے جو لاسٹ میں کہا تھا نا فرعون نے، میں مسلمانوں میں سے ہوں، کافر تو مانا نا، اگلے پیج پہ کافر بھی مانا ہے. لیکن وہ کشمکش میں یوں پڑ گیا کہ اسے مسلمان کیوں لکھا، کس نیت سے لکھا ہے، کیا مطلب ہے. جی جی مسلمان بھی کلیئر ہی لکھا ہوا ہو سکتا ہے، جبھی تو حضرت کشمکش میں پڑے تھے شیخ عبدالرحمن صاحب. کہا کہ جب ایسے معاملات آ جائیں تو آدمی کو خاموش ہو جانا چاہیے جی. جہاں پر اس طرح کے معاملے آ جائیں کشمکش والے. دیکھو فاضل بریلوی عالم تو بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ نعت شریف میں تو بہت غضب کی نعت لکھی انہوں نے. جی، نعت تک میں مانتا ہوں ان کو، بس نعت تک ان کی کچھ مسئلے مسائل کا معاملہ جو فقہ کا ہے وہ بھی مانتا ہوں. نہیں مطلب عالمانہ گفتگو بھی ان کی ہے، اور بہت جید فتوے بھی ہیں، فتاویات بھی ہیں ان کے، لیکن ہم ان کو بھی جو ہے خطا محال تھوڑی نہ مانتے ہیں. خطا محال تو کوئی نہیں ہے نا. وہ خطا تو دیکھو انسان سے اب تو ان لوگوں نے یہ درجہ اس طریقے کا دے رکھا ہوا ہے کہ مطلب ایسے مانتے ہیں کہ یہ مطلب درجہ خطا دے کا رکھا ہے امکان بھی کہ نہیں مانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی والدہ معجزات سے تو خطا ہوئی، یہ تو مانتے ہیں بریلوی لوگ. وہ اشرف حسین جلالی نے مانا، الیاس قاضی کے ماننے والے مانتے ہیں کہ ہاں امام حسین علیہ السلام کی والدہ سے خطا ہوئی تھی باقی فضل کے مسئلے میں، لیکن فاضل بریلوی سے نہیں ہوئی کبھی بھی. وہ تو اصل میں وہی ہے کہ شخصیت پرستی ہے. ہاں اگر آپ کسی بریلوی کے سامنے یہ کہو گے کہ دیکھو تو غلطی تو صحابہ اکرام سے ہوئی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھو لیکن اگر آپ یہ کہہ دو کہ فاضل بریلوی نے صفحہ 105 میں پڑھنا ہے، غوث پاک کے بارے میں سوال ہوا کہ غوث کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، تو فاضل بریلوی نے لکھا غوث بغیر غوث کے زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے. ہاں میں نے پڑھا ہے ملفوظات میں. تو اب بغیر غوث کے، اس کے آدم علیہ السلام غوث تھے، وہ تو نبی تھے، اور آدم علیہ السلام کے پہلے بھی تو زمین آسمان قائم تھے. ملفوظات میں وہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے تعلق سے، کہ وہ دجلہ پہ زمین کی مثل چلنے لگے یا اللہ کہا، اور دجلہ پہ زمین کی مثل چلنے لگے تو نہیں پیچھے اس سے میں ایک نہیں، مرید اس آیا. کا تو انہوں نے انکار کیا فتح رضیہ میں. فتاوی رضویہ میں انکار کرا، لیکن ملفوظات میں جو ہے وہ واقعہ نقل کرا ہے پورا. اور ہاں یہ فاضل بریلوی کی فتووں میں یہ بھی ہے کہ تعارض بھی پایا جاتا ہے، ایک جگہ کچھ لکھتے ہیں دوسری جگہ کچھ لکھتے ہیں. اب یہ ملفوظات کتاب جو ہے وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ بیٹے کی جو تو ہے، بیٹے کی لکھی ہوئی ہے. نہیں تعارض بھی ہے، جو مفتی آپ اعظم کہہ نے رہا ہوں نا، لکھی. ایک جگہ یہ لکھا ملفوظ میں صحیح ہے، ہاں لکھا وہ ہے، فتح رضیہ میں انکار کیا ہے. فتاوی رضویہ میں ہاں انکار کیا ہے. تو اس کا مطلب ان کی بات میں تعارض بھی ہے، یہ بھی ہے، کتابوں میں ملتا ہے. شیخ حضرت شیخ کون تھے وہ، علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ. اب جیسے فتاوی رضویہ میں ان یہ پر بھی بھی یہ بھی ہے، ان فتاوی پر رضویہ بھی میں انہوں یہ نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ ان پر اگر بھی کوئی چھینٹا کسی کی ہے فتح رضیہ جلد 4 میں، کس پر. علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ پر. اچھا. اور امام ربانی بجلی علیہ ثانی پر بھی چھینٹا کسی کی ہے، ملفوظ میں ہے. یعنی بڑے بڑے ولیوں پہ چھینٹا کسی کی ہے انہوں نے. اور شاہ ولی اللہ صاحب پہ بھی چھینٹا کسی کی ہے. وہ کہاں پر کی؟ وہ اس میں ملفوظ میں ہے کہ انہوں نے شق القمر کے معجزے سے انکار کیا ہے. کون سے صفحے پہ، کون سی جلد میں؟ اب وہ دیکھنا پڑے گا مجھے سب. اچھا اچھا. لیکن ان کے بارے میں کچھ الفاظ ایسے لکھتے ہیں وہ کہ وہ اسماعیل دہلوی کے دادا اور زوم طریقت میں پر دادا شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ لکھتے ہیں. رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لکھتے اور حضرت بھی نہیں لکھتے ان کے نام کے آگے. تو اس سے میں سمجھ گیا کہ ان کے بارے میں بھی انہیں شک شبہ ہے. اچھا. جبکہ دنیا مانتی ہے ان کو، شاہ ولی اللہ صاحب کو. تو اس سے مطلب ہوا کہ یہ فاضل بریلوی نے بہت جگہ غلو اور مبالغے سے کام لیا ہے، اور بیجا اعتراضات بھی کیے ہیں بہت سے لوگوں پہ. یہاں تک کہ علماء بدایوں کے اوپر 5 طرح سے کفر کا فتویٰ لگایا ہے جمعے کی اذان اندر دینے کے اوپر. یہ کہاں پر لگایا ہے؟ سد کون سی الفرار کتاب کا نام ہے سد الفرار. بریلی سے مل جائے تو لے لینا آپ. صفحہ نمبر؟ اب وہ تو صحیح مل جائے، آپ خرید لینا، سب مل جائے گا. کون ہے مصنف اس کے؟ یہی ہے اعلیٰ حضرت نے لکھی. اچھا سد الفرار کتاب. اچھا. یعنی جمعے کی اذان اندر دیتے نا بدایوں کے لوگ،
تو یہ تو فروعی مسائل ہے، اس میں کفر کا فتویٰ کیسے بات بتا پر سکتا ہے؟ 5 وجوہ سے کفر لاگو کر دیا ان کے اوپر. اور علامہ علامہ عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کو 110 وجوہ سے کافر قرار دیا ہے. اور فاضل بریلوی کی فتح رضویہ کے حساب سے عرب میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے پورے عرب میں. کون سے فتوے کے حساب سے؟ فتح رضویہ کے حساب سے. کہاں پر لکھا ہے؟ جیسے نکاح پڑھانے والا اگر وہابی ہے تو فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ نکاح تو بامن پڑھا دے تو ہو جائے گا. چلو وہاں تو مان لیں گے ہو جائے گا بامن کے پڑھانے سے. تو نکاح میں وکیل کا تو مسلمان ہونا شرط ہے، گواہ کا بھی. ہاں. اب عرب میں گواہ کہاں سے لائیں گے؟ دیوبندی بریلوی جو عرب والوں کے نکاح ہوتے ہیں صحابہ کرام کی اولاد کے سید تمام عرب کے لوگوں کو مطلق جو ہے وہابی کسی نے کہاں لکھا ہے؟ نہیں، یہ فتح رضیہ کے حساب سے اگر ان کو اپن لے کے جائیں گے نا ان کے مفتیوں کو وہاں، وہابی سے مراد وہی لیتے ہیں نا جو نہیں اپن ان کے مفتیوں کو اگر لے کے جائیں گے اور ان سے کہیں گے انہیں آپ کیا مانتے ہو تو یہ مسلمان نہیں مانیں گے وہاں پر. ساروں کو کوئی نہیں مانتا ہے. ہاں نہیں، یہ نہیں ان کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہے پورے مکہ مدینے کے، ان کے فتووں کے حساب سے. فتووں میں بھی مطلق ساروں کو نہیں کہا گیا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہا گیا لیکن ابھی موجودہ دور میں جتنے بھی مکہ شریف مدینہ شریف کے امام ہیں نا ان کو یہ مسلمان نہیں مانتے بریلی والے. وہ یہ ہے اب ہمیں چل رہا ہے. اور ان کے حساب سے وہاں والوں کے نکاح بھی نہیں ہو رہے. یہ عوام میں سب ہے جو سنجیدہ قسم کے عالم ہیں بریلویوں کے اندر بھی وہ جو ہے اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں. مگر وہ کم ہے. ہر وہابی ہر دیوبندی کافر تھوڑی نہ ہے. اب وہ دیکھو مسلمان ہی ماننا پڑے گا اس لیے کہ گستاخی ہوتی ہے جبھی کافر کہا جاتا ہے. خالی نام رکھ لینے سے کوئی وہابی اگر وہابی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ کافر تھوڑی نہ ہو گیا. پہلے اس کے عقائد دیکھے جائیں گے نا، اس کے عقائد کیا ہیں. ایسے اگر کوئی بریلوی ہے بات مانتا ہوں جس کو قرآن یاد ہوتا ہے اسے میں صاحب ایمان مانتا ہوں، بھلے ایمان میں کمزوری ہو میں یہ مانتا ہوں میں کہ اس کا ایمان سے تعلق ہے. کیونکہ جب تک کسی کو کفر کا لزوم نہیں ہو رہا تب تک نہیں، قرآن اسی کے سینے میں محفوظ ہوگا جس کا ایمان سے تعلق ہے، اور ایمان سے کنیکشن اگر اس کا ختم ہو جائے گا تو قرآن یاد نہیں ہو پائے گا. نہیں یہ بات تو اصل میں قرآن تو خارجی بھی پڑھتے تھے نا. نہیں پڑھتے تو تھے لیکن حفظ نہیں ہو پائے گا مکمل ان کو. جیسے حضور نے فرمایا نا کہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. قرآن تو پڑھ لیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں، یاد نہیں ہو پائے گا ان کو مکمل. مطلب حلق کے نیچے اترنے سے مطلب ہے کہ اس کا جو مفہوم لیں گے معنی اور مفہوم جو ہے وہ غلط لیں گے. لیکن حلق کے نیچے اترنے یہی مطلب ہے کہ حفظ نہیں کر پائیں گے. پڑھ لیں گے حفظ نہیں کر پائیں گے. حفظ نہیں، وہ اس کا مراد یہ ہے نا کہ جو استدلال کریں گے وہ قرآن کو پڑھ کے، وہ استدلال ان کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ. لیکن دیوبند والے تو خیر مسلمان ہیں، قرآن یاد ہوتا ہے سب دیوبند والے ندوے والے اور عرب والے بھی سارے امام پکے مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ دنیا سنتی ہے. بھئی دیکھو چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، سب مسلمان ہیں. جس پہ اگر ہمیں واضح طور پہ اگر ہمیں مل گیا کہ اس نے جو کفری بات لکھی ہے یا کفری جملہ کہا ہے، اس شخص کے اوپر ہم فتویٰ لگائیں گے، نہ کہ پوری جماعت کے اوپر. جب تو کافر ہی مانیں گے بالکل. ہاں پوری جماعت کو کافر نہیں لکھا جائے گا، نہ کہا اب جائے دیکھو گا. وقار اہل سنت سید ستین حیدر میاں صاحب، وہ ہندوستان کے ایک مرد مجاہد ہیں، امام تاجدار اہل سنت سید ستین حیدر میاں. انہوں نے جھانسی میں کتنا اچھا کام کیا کہ اپنے مرید سے کلمہ پڑھوا کر توبہ کروا کے جھگڑا ختم کر دیا. اب یہ بریلوی پھر بھی پیچھے پکڑ رہے تھے کہ یہ تو رافضی ہے، تبدیلی ہو گیا، یعنی کیا کہ جبکہ وہ ماررا کی شان ہے اس زمانے میں. ماررا کی شان وہی ہے سید ستین حیدر میاں. یا پہلے حضرت سید یحییٰ میاں صاحب تھے، یحییٰ میاں صاحب بھی زبردست بزرگ شخصیت تھے اپنے وقت کے. اچھا آپ کا جو مطلب تعلق ہے حضرت، تو آپ کا تعلق مطلب کس جماعت سے ہے؟ میرا کوئی جماعت سے نہیں ہے. میں تو قرآن میں اللہ نے مجھے مومن مسلم نام دیا ہے، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. نہیں وہ تو سب کو دیا ہے، لیکن آپ کی جو تعلیم حاصل ہوئی اور جس پریوار سے آپ دارالعلوم بھوپال سے پڑھا ہوں، تاج المساجد سے، ندوہ کی شاخ تھی وہ. اچھا ندوہ تو یہ دیوبندیوں کا ہے نا؟ ہاں ان کی شاخ سے ہی پڑھا ہوں میں. اور آپ جو پیدائش آپ کی ہوئی وہ مطلب کس گھرانے میں ہوئی؟
وہ تو ہمارے یہیں پر بھی ہمارے وطن، ہمارے باپ نوکر تھے، سرکاری پرنسپل تھے ہمارے باپ. اچھا. تو ہماری پیدائش وہیں ہوئی ہے، شاید نوکری پہ تھے جا کہیں پر گئی کہیں ہوئی ہے. تو مطلب بریلوی گھرانے میں ہوئی یا دیوبندی گھرانے میں ہوئی؟ نہیں، کس ہماری گھرانے ایسا میں؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے، بریلوی دیوبندی کا مانتے نہیں ہے، کوئی جانتے ہی نہیں بریلوی دیوبندی. اچھا. یہاں فاتحہ بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی ہوتی ہے، جیسے میرا شریف پڑھتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے سلام ہوتا ہے، لیکن فجر بعد ظہر بعد جمعے بعد نہیں پڑھتے سلام، یہاں نہ جلسے کے بعد ہوتا ہے. ہماری یہ رواج ہے، میلا شریف میں سلام ہوتا ہے کھڑے ہو کر. بھائی نماز کے بعد تو وہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اگر نمازی آتے رہتے ہیں نا. نہیں، آپ رات دن پڑھو درود شریف، یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ فجر بعد تم پڑھو، ایک طریقہ بنا لیا 5 منٹ. جی جی. ارے درود شریف اللہ نے کہا خوب خوب درود بھیجو، وہ تو فرض ہے پڑھنا. سلام بھیجو خوب خوب. یہ تو 5 منٹ بھیج کے الگ ہو جاتے ہیں، بس سوچنے پڑھ لیا، اور پھر اس کے ساتھ میں اب یہ بھی کرنے لگے سلام کے ساتھ میں کہ یہ حالت پہ بھی سلام بھیجنے لگ گئے. اب اگر حال اپنے کے لیے میں نبی پر تو بھیجوں گا سلام، حالات پہ نہیں بھیجوں گا تو آپ کو یہ مسلمان نہیں مانیں گے، کہہ دیں گے یہ مسلمان نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ سب پہ بھیج سکتے ہیں. نہیں، حکم تو یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا نبی پر ہی درود سلام بھیجو خوب خوب، جی. پر نبی پر ہی بھیجنا چاہیے، نبی اور آل نبی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بس. لیکن ان لوگوں نے ایک نئے نئے طریقے ایجاد کر رکھے، گھر رکھے ہیں بالکل مسلمانوں کے اندر. اب جی آیت تطہیر کا ترجمہ بھی دیکھ لینا کنز الایمان کے اندر. جی کیا ہے اس میں انما یرید اللہ لیذہبعنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا ترجمہ. 2 ترجمے رکھتا ہوں، اب آپ بتانا کون سا اچھا لگ رہا ہے آپ کو. ایک ترجمہ تو ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے. جی. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. کون سا بہتر لگا؟ ایک ترجمہ تو ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. ایک ترجمہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر آلودگی دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے. کون سا بہتر لگ رہا ہے آپ کو؟ دور رکھے والا بہتر ہے ترجمہ. ہاں دور رکھے. ہاں وہ ناپاکی نہیں مانتے اس میں اہل بیت میں. جی. دور رکھے یعنی اہل بیت میں وہ ناپاکی نہیں مان رہے اس ترجمے میں. وہ تھانوی صاحب کا دور رکھے. اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. وہ تو چلو کوئی نہیں، اس میں تو مطلب یہ تو خالی تشدد ہے خام خواہ کا. جب کسی دوسری زبان کو کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، تشدد بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہیں تھانوی صاحب کا بہتر ہے، کہیں حالات کا بہتر ہے، کہیں کسی کا بہتر ہے. جہاں جس کا بہتر لگ رہا مان لو آپ. جی. اس میں دنیا کی تشدد کوئی سی بھی زبان کو جب آپ دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرو گے تو اختلاف ہوگا ہی. ہاں یہ صحیح ہے جو آپ نے کہا تشدد ہے. میں اس میں تھانوی صاحب کا صحیح مانتا ہوں، کہیں میں اعلی حضرت کا ہی بہتر مانتا ہوں. صحیح بات ہے. کہیں حالت کا بہتر ہے، کہیں ان کا بہتر ہے، کہیں ان کا بہتر ہے. علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو کیا ترجمہ. جی جی جی. وہ سورہ علم شاہ میں، تفسیر علم شاہ میں جگہ جگہ ایسی ترجمہ کیا جیسے دیوبند والے کرتے. چلیے حضرت، میں اچھا لگا بات کر کے، آپ سے بات کرتا رہوں کیا گا. نام بتایا ہے؟ محمد شمی نام ہے میرا. کون سی جگہ رہتے ہیں آپ؟ پیلی بھیت کے. پیلی بھیت کے پاس میں قصبہ ہے چھوٹا سا جہان آباد. نیوریا کتنے دور ہے؟ نیوریا ہے یہاں سے، میرے یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر. یہاں سے مولانا تطہیر احمد صاحب نے پڑھایا ہم نیوریا میں. ہاں ہاں میرے پیر ہیں وہ، میں انہی بہت سے مرید قابل ہوں. آدمی ہے، اور زندہ جاوید بزرگ ہیں زمانے کے. جی جی. اور وہ مجبور ہو گئے کچھ عالموں کی وجہ سے، ورنہ بھائی تک بہت زیادہ وہ کھول کے رکھ دیتے اب تک. تو صحیح بات ہے. وہ اولیاء کرام سے مدد میں کے انہی سے قائل مرید نہیں ہے، ہوں. ڈائریکٹ مدد کے قائل نہیں ہے. جی. وہ صرف وسیلے کے قائل ہے. وسیلے کے قائل ہم بھی سبھی ہیں. تو وسیلے کے قائل سب بھی ہیں، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مدد کرنا ہی بہتر ہے. تقی احمد صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ بات عام ہو جائے کہ اولیاء کرام کے مزار پہ جاؤ تو اللہ ہی سے دعا کرو ان کے وسیلے سے، لیکن ان لوگوں نے دبا دی صحیح ان کی بات. زبان کو، ان مولویوں نے. تو ان پہ فتوے لگائے، ویسے ہی بہت سارے ان فتوے مولویوں لگائے، پنڈتوں نے وہابی نا کہا گیا، ان ان کو کی، کافر کہا گیا. یہ پنڈت ٹائپ کے جو مولوی ہو گئے اس طرح کے بے عمل، ان لوگوں جی نے ان کی بات دبا دی، زبان کو دبا دیا. اور جی جی حضرت جی. مولانا مفتی صالح صاحب زندہ بزرگ شخصیت زمانے کی، بریلی والے، ان سے ملا کرو آپ. کہاں کے ہیں یہ؟ حضرت مفتی صالح صاحب بریلی میں ہے، ابھی اس وقت موجود ہے.
اچھا زبردست عالم ہے، بہت بامل عالم ہے، ان سے ہی ملو آپ. اور ایک مفتی اعظم مراد آباد مفتی ایوب خان صاحب نعیمی، اچھا وہ فقیہ الہند ہے، استاد العلماء ہے اور شیخ الہند سمجھو ان کو اس زمانے میں. اچھا شیخ المشائخ ہیں، شیخ العلماء ہیں، شیخ العلماء مفتی اچھا ایوب مراد آبادی. علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے تعلق سے بھی کسی ویڈیو میں آپ کو عبارت بتا رہے تھے کوئی انہوں شاید نے ایسی؟ وہ لکھا ہے صبر نماز سے مدد مانگنے کا، یہ کہتے ہیں نا بریلوی لوگ، اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو، کہ نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو ارے وہی وہ اس. تو بھونڈی دلیل ہے یار، وہ تو مطلب ایک جاہلوں والی بات ہے. ہاں میں نے کہا یا نماز المدد کہنا چاہیے، پھر تو جب اللہ نے کہا یا صبر المدد کہنا چاہیے. اسی طرح کی دلیلیں تو دیکھے ارے جو اس ہے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے مطلب سے اس مجھ سے مدد ہاں مانگو. نماز کے ذریعے سے مطلب مراد ہے اس کا. اچھا وہ اس میں لکھا بھی ہے، صدر الفاضل نے یہی لکھا ہے تفسیر میں، جی کہ جی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جاتے. اور جی. یہ بھی لکھا لیکن ہے ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر. ایک طرف تو یہ لوگ جو ہیں یہ غلوب کا شکار ہوتے ہیں، جو مطلب یا غوث المدد یا ہاں علی مدد جو کہتے ہیں نا، ارے بہت جب زیادہ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں قرآن میں ہے یا ایھا تو الذین آمنوا تو اذکروا یہ اللہ گمراہ ذکرا کہہ دیتے کثیرا. ہیں. اچھا دوسری طرف وہ لوگ ہیں، دوسری اسٹریم پہ وہ لوگ بھی ہیں جو اس کو شرک کہہ دیتے ہیں. شرک نہیں کہہ سکتے، بھئی لیکن یہ ہے کہ شرک کا منع ہے، فتویٰ جو ہے اتنی جلدی منع ہے. تھوڑی نہ لگایا جائے گا. شرک کی تعریف میں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا ہے وہ. ہاں بس یہ ہے کہ منع ہے، منع ہے. بھئی یہ ہے کہ وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں. بس نہیں، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. قرآن میں علیہ صلی اللہ اللہ الکافی جی عبدہ، جی کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ قرآن میں جی جی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا. غوث پاک جی نے کس سے مانگا؟ غریب نواز نے کس سے مانگا؟ ان سے جی پہلے والوں نے کس سے مانگا؟ غوث پاک تو بعد میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے والے کس، حضرت سے پہلے جو لوگ ہوئے وہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ جی یہ بتاؤ. بازی مستعمی کس سے مدد مانگتے تھے؟ حضرت امام جی حسن عسکری کس سے مدد مانگتے تھے؟ حضرت امام بکر کس سے مانگتے؟ حضرت امام جعفر کس سے؟ حضرت عمر کس سے مانگتے تھے؟ حضرت علی کس سے مانگتے تھے؟ حضرت عثمان غنی کس سے مدد مانگتے تھے؟ سب جی. اللہ ہی سے مانگتے تھے. لیکن اس کو شرک کہنا بھی درست نہیں ہے. نہیں اگر نہیں، کوئی وہ بندہ کہہ رہا ہے شرک تو خود دیوبندی بھی کرتے ہیں اور یا بریلوی بھی غوث کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. شرک تو سب کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے میری امت میں شرک خفی چھپا ہے، ایک کالی چیٹی جو پہاڑ پہ چلتی تھی، چال کا پتہ نہیں لگ سکتا. اس طرح سے امت میں شرک ہوگا، لیکن امت کو بھی پتہ نہیں ہوگا. لیکن اس شرک سے کافر نہیں ہوتا بندہ، وہ ایمان تقوی کے خلاف ہے وہ والا شرک. سمجھ اس آئی کو تو بات؟ شرک جلی کہتے ہیں نا وہ شرک یہ کے فتویٰ جو جلیل سے لگاتے تو ہیں کہ کسی اسلام سے شخص نے خارج. اگر یا غوث نہیں المدد کہہ دیا. وہ حضور نے فرمایا میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی، بڑا شرک کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا چھوٹے شرک سے بھی بچو، چھوٹے سے. وہ چھوٹے سے وہی بچے گا جو اہل اللہ ہوتا ہے، جو کامل ایمان والا ہوتا ہے. ہر ایک نہیں بچ پائے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت میں چھپا ہوا ہے. تو اس کا مطلب صاف کلیئر ہے حدیث شریف کا کہ امت سے ہوگا یہ والا شرک. دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. ابھی آپ اہل حدیث کے پاس لے کے جاؤ ایک پیغام، جو آپ کا کوئی ملنے والا ہو کہ یار تمہاری لڑکی کے لیے میں پیغام لایا ہوں، کہ کیا کرتے ہیں صاحب وہ، کہ 10 بیگھہ زمین ہے، لڑکا 5 ٹائم کا نمازی اور اس کے علاوہ بھی کھاتے کماتے لوگ ہیں، اچھے خاصے ہیں، گھر ہیں، اور آرام سے 10 بیگھہ میں اچھی کھیتی ہو، اکیلا لڑکا ہے بس، نماز 5 ٹائم پر. ارے یار وہ بعد میں بتاؤں گا میں، ابھی تھوڑا لڑکی پڑھ رہی ہے پھر آنا. اب دوسرا پیغام لے کے جاؤ کچھ دن بعد کہ یار تم میرا ساتھی ہے، میں سوچا ہوں تیری لڑکی کا ایک رشتہ ایک ایسا آیا تو خوش ہو جائے گا. کہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ وہ فلاں جگہ کا ہے. لڑکا کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہے یار، لڑکا گورنمنٹ ڈاکٹر ہے، سینٹرل میں نوکری ہے اس کی، اور اس کا ایک فلیٹ بمبئی میں ہے، کلکتہ میں ہے، مگر ایک کمی ہے اس میں کہ کیا ہے کہ یار جمعہ پڑھتا ہے یار. تو ہے اہل حدیث، میں نے سوچا پہلے پوچھوں تو اہل حدیث سے پکا ایمان والا ہوتا ہے، تو بڑا توحید والا ہوتا ہے، مگر جمعہ پڑھتا بتا تو میں منظور کر لوں، نہیں تو منع کر دوں. ارے نہیں یار منظور کر لو یار، تم تو کوئی بات نہیں، وہ بعد میں پڑھ لے گا نماز، کوئی لے آؤ، تم تو رشتہ لے آؤ یار، تمہارا ہم احسان مانیں گے یار، جلدی سے کروا دو یار شادی. تو اچھوں کی توحید ہم نے دیکھی ہے، جیسے ہی تم رشتہ لاؤ گے نا نمازی کا تو کہہ دیں گے نہیں ہے، اور بے نمازی کمانے والا ہو تو کہیں گے منظور ہے صاحب، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، لہدی کوئی بھی ہو، سب منظور کر لیتے ہیں. بہت کم ملیں گے جو ایمان والے کو ہی منظور کریں گے، ایسے ہی کم لوگ ہوں گے صاحب. جی اچھوں کی توحیدیں دیکھی ہیں ہم نے.
اور وہ تو توحید والے سب پہلے تھے، دنیا سے چلے گئے، اب تو کم رہ گئے، بہت کم ہے، ختم ہو گئے۔ توحید والوں نے تو اسلام پھیلایا ہے، ہم اور آپ کے بس کی تھوڑی اسلام پھیلانے کی، جتنے توحید والے تھے اسلام پھیلا کے۔ صحیح بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اچھا انشاءاللہ میں وہ واٹس ایپ پہ آپ کو میسج ڈال رہا ہوں نا، ہاں اب وہ مجھے فتح بشار بخاری کا اسکین اور میں یہ دن میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، تھانوی صاحب کا وہ بھیج دینا مجھے۔ دن میں بھیج دوں گا، چلیے کل دن میں بھیج دینا۔ ٹھیک ہے، میں ڈلوا دوں گا چینل پہ اس کو۔ ٹھیک ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔